فوجی قیادت میں سے ایک شخصیت بیٹھی ہوئی تھی, انٹیلیجنس سے ایک آفیسر بیٹھے ہوئے تھے, بیرسٹر گوہر تھے, ایک فیڈرل منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے. ادھر بہ کے جو ہے ایڈے تسی ہیمن بندے ہو تو فنے خان بندے ہو, ادھر جا کے اس ملاقات کر دے. گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ بات ہوتی ہے, نون لیگ بھی کرتی تھی, خاموش رہنے کا کہا گیا کہ جی آپ اتنی دیر خاموش ہو جائیں, لیکن اسے جو ہے وہ انکار کر دیا گیا. ٹسل لڑائی جھگڑا اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب یہاں سے دونوں سائڈ کی طرف سے اگر 2 قدم بھی پیچھے ہٹائے گئے تو ان کی پولیٹیکل پوزیشن جو ہے وہ ہٹ ہوتی ہے. پیکا کے خلاف صحافیوں کی جانب سے پورے پاکستان میں بہت بڑا احتجاج کیا گیا. آخر حکومت اپنے پاؤں پہ یہ کیوں کلہاڑی مار رہی ہے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں, اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. خاص طور پہ حکومت کے خلاف ایک نیا اتحاد بنانے کی تیاری ہو رہی ہے, اور بیرسٹر گوہر علی خان کی ایک اور ملاقات کے چرچے, اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پیکا کے خلاف صحافیوں کی جانب سے پورے پاکستان میں بہت بڑا احتجاج کیا گیا. آخر حکومت اپنے پاؤں پہ یہ کیوں کلہاڑی مار رہی ہے, اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے خبر آپ کو دے دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی مولانا فضل الرحمان سے آج ملاقات ہو گئی ہے. اس میں اسد قیصر, عمر ایوب, سلمان اکرم راجہ, صاحبزادہ حامد رضا, شہرام ترکی اور اخنزادہ حسین اس کے اندر شامل تھے. اور جو اندر کی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک براڈ کنسنسس بنا کے ایک بگر پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن کا اتحاد بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ یہ بیسکلی عمل کیا جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کو ویسے ہی ایک ڈز جو ہے وہ لگ چکی ہے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک کمفرٹ زون جو ہے وہ اب ڈیولپ کرنے میں کچھ نسبتاً آسانی بھی ہوگی. دوسری بات یہ کہ ایک بین الاقوامی امور کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی 24 گھنٹے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, جس میں شہباز گل اور زلفی بخاری ان لوگوں کے نام جو ہے وہ شامل نہیں تھے. تو بڑی حیرانگی کا اظہار کیا گیا تھا کہ بھئی امریکہ کے معاملات تو شہباز گل ہینڈل کر رہا ہے وہاں سے, اور زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ UK کے معاملات ہینڈل کر رہے ہیں. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب اس کمیٹی کو تحلیل کر دیا گیا خان صاحب کی جانب سے, اور اب جو نئی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اندر انہوں نے زلفی بخاری کو بھی ڈالا ہے, شہباز گل کو بھی ڈالا ہے, اور سجاد برقی جو امریکہ میں ہوتے ہیں ان کو بھی اب اس کمیٹی کے اندر ڈال دیا گیا ہے. تو صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی جو ہے وہ کمیٹی ٹوٹ گئی. اچھا جی, اب آ جائیں ایک بڑی خبر کے حوالے سے, اور وہ خبر ہے جناب فوجی قیادت سے ایک اور ملاقات کے حوالے سے. بیسکلی جیو نے یہ خبر دی تھی, لیکن میں کریڈٹ پھر بھی جیو کو ہی دوں گا ایون دو یہ خبر ہمارے پاس تھی, لیکن اب جو میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اوبیسلی وہ ابھی تک شیئر نہیں ہوئی جو میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرنے جا رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے خبر یہ آئی تھی کہ جناب ان کی آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ ایک ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر بات جو ہے وہ کی گئی ہے. ایون دو بیرسٹر گوہر نے جو ہے اگلے 24 گھنٹے میں اسے ڈینائی کر دیا تھا. جب ان سے ایک صحافی نے پوچھا تھا کہ جناب آپ کی ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا نہیں کون سی ملاقات, میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن پھر ہوا کیا کہ عمران خان صاحب نے نیچے سے قالین کھینچا اور جرنلسٹ کو بتا دیا کہ جی بیرسٹر گوہر کی جو ہے وہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد بیرسٹر گوہر جو ہے وہ خود بھی مان گئے, اور انہوں نے کہا ہاں جی وہ میری ملاقات ہوئی ہے. چونکہ اب خان صاحب نے کہہ دیا ہے تو پھر میں بھی ماننا, مطلب خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ بیرسٹر گوہر نے سچ کب بولنا ہے اور جھوٹ کب بولنا ہے. خیر اینی ویز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دیٹ. لیکن اس کے بعد اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک اور ملاقات بھی ہوئی ہے, لیکن یہ ملاقات آرمی چیف سے نہیں ہوئی ہے, یہ بھی فوج کی ایک سینئر قیادت سے ہی ہوئی ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ کافی سینئر, مطلب وہ لوگ جو اس وقت فوجی کمان کے اندر جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں, ان میں سے ایک شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ یہ ملاقات ہوئی ہے. اور جو ڈیٹس ہیں وہ تقریباً 20-21 جنوری کے آس پاس کی ڈیٹس ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً ایک ہفتہ پرانی بات ہے یہ. جس دن یہ ملاقات ہوئی تھی اس کے اگلے 24 گھنٹے میں ہمیں ڈیٹیلز مل گئی تھیں, لیکن ہمارے ذرائع کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی ابھی ذرا اس کو انڈر ریپس رکھیں, ابھی اس کی تفصیلات جو ہے وہ مت شیئر کیجیے گا. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, لیکن اب چونکہ مختلف میڈیا چینلز پہ اس کو رپورٹ بھی کیا گیا ہے, چند سینئر جرنلسٹ نے بھی اس کو رپورٹ کیا, تو ہم آپ کے ساتھ کچھ مزید ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. تو اس ملاقات کے اندر بیسکلی بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے. اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ جو فوج کی سینئر قیادت ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھی, اور ایک انٹیلیجنس آفیسر بھی جو ہیں وہ اس ملاقات کے اندر موجود تھے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہی دوبارہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق جو ہے وہ ڈیمانڈ رکھی گئی کہ جی ان کی جو ہے وہ رہائی عمل میں لائی جائے. اور دوسری ڈیمانڈ جو تھی وہ یہ تھی کہ جناب ان کا فوجی ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے اس وقت آپ کو کچھ تھوڑا سا ہنٹ بھی دیا تھا, میں نے ایک تھمبنیل بھی جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, میں نے پوری ڈیٹیلز نہیں دی تھی, لیکن میں نے آپ کو اس وقت یہ کہا تھا کہ جناب
بے شک اس وقت یہ خبر آئی تھی بیچ میں کہ جناب جو مذاکرات ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ان مذاکرات سے انکار کر دیا ہے اور مزید مذاکرات کو کیری کرنے سے انکار کر دیا. بیرسٹر گوہر نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی. تو اسی دن میں نے یہ ویلاگ کیا تھا اور میں نے آپ کے ساتھ تھمبنیل شیئر کیا تھا کہ بھئی جہاں پہ دوسری جگہ مذاکرات ہیں نا وہ چل رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے یہ تھمبنیل بھی موجود ہے. تو ہم نے آپ کو اسی لیے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہماری اطلاع تھی کہ وہ دوسری جگہ پہ مذاکرات چل رہے ہیں. اب اس کے اندر بیسکلی ایک تو یہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق, تو میں اسی لیے بار بار میں کہتا تھا کہ بھائی جہاں پہ اصل مذاکرات ہو رہے ہیں نا وہاں پہ یہ جوڈیشل کمیشن جو کر رہے ہیں نا حکومت کے ساتھ بیٹھ کے جی ہمیں نہیں پتہ بنا کے دیں, ہمیں نہیں پتہ بنا کے دیں, وہ پریشر ادھر ڈال رہے ہیں, ڈیمانڈ وہاں پہ کر رہے ہیں. یہ بیسکلی لیفٹ رائٹ کمبینیشن کے ساتھ باکسنگ کے اندر نا یہ کمبینیشن چلتا ہے لیفٹ رائٹ کا. تو یہ ایک مکہ ادھر مار رہے ہیں, ایک مکہ ادھر مار رہے ہیں. خیر ادھر میں مکہ تو نہیں کہوں گا, ادھر تو درخواست کہوں گا کہ درخواست ہو رہی ہے. یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے دوران جو ہے کسی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ بار بار پریشرائز کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ پبلک ڈومین کے اندر آپ یہ بات کر سکتے ہیں, ریپیٹ کر سکتے ہیں, بار بار کہہ سکتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں, جوڈیشل کمیشن بنا دیں, لیکن پبلک ڈومین میں جا کے یہ بات نہیں کہہ رہے کہ جی عمران خان کو رہا کر دیں. جبکہ ایکچولی میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, میرے خیال میں پورے پاکستان کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ نمبر 1 جو ہے وہ یہی ہے کہ جی عمران خان کو رہا کریں. باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں, ABCDEFGH یہ سارا کچھ بعد میں آتا ہے. مطالبہ نمبر 1 ہے کہ عمران خان کو رہا کریں. یہ ڈیمانڈ یہ وہاں پہ کرتے ہیں. دوسری ڈیمانڈ کرتے ہیں جی ان کا ملٹری کورٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, جس کے اوپر یہ مذاکرات چل رہے ہیں. تیسرا اور جو چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں, ایک جو ڈیمانڈ کی گئی وہ چیف سیکرٹری KP کے حوالے سے کہ جی ان کے حوالے سے بھی ذرا ڈسکشن جو ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کا جو ہے وہ جواب دیا گیا کہ نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ ذہن میں رکھیا گیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں پبلک ڈومین میں جا کے بات کہہ چکے ہیں کہ وہ چیف سیکرٹری کی تبدیلی چاہتے ہیں, KP کے چیف سیکرٹری کی تبدیلی چاہتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ KP کا چیف سیکرٹری جو ہے وہ انہیں آنسربل نہیں ہے بلکہ وہ آنسربل کہیں اور ہے. تو گنڈاپور صاحب اس کو بار بار پبلک ڈومین میں یہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں اور یہ ادھر بھی بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ میری اطلاعات کے مطابق آج سے 1 ہفتہ پہلے جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کے اندر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے. یہ جو جس کی نامزدگی آپ کو اسی ہفتے کے اندر ڈیولپمنٹ نظر آئی, جنید اکبر صاحب جو ہے وہ یوں کر کے آئے اور یوں کر کے ایکسیپٹ ہو گئے, یہ گفتگو بھی جو ہے یہ اس میٹنگ کے اندر ہوئی ہے. تیسری بات, سوری ایک چیز تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ میں نے جو آپ کو میں نے بتایا کہ جناب اس کے اندر فوجی قیادت میں سے ایک شخصیت بیٹھی ہوئی تھی. میں نے آپ کو بتایا انٹیلیجنس سے ایک آفیسر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ بیرسٹر گوہر تھے. جو سب سے بڑی خبر تھی تو میں آپ کو دینا ہی بھول گیا, پتہ نہیں ہاؤ ڈیڈ آئی فورگیٹ دیٹ, ایک فیڈرل منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے اس ملاقات میں. اس مرتبہ ایک فیڈرل منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ پچھلی دفعہ نہیں تھے, وہ اس مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے. تو نام جو ہے وہ ہم صیغہ راز میں رکھیں گے, نام ابھی نہیں بتائیں گے کیونکہ ہماری سورس کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ بس یہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. تو ایک اور چیز جو ہے وہ جو سامنے آئی اس ملاقات کے اندر وہ یہ تھی کہ جی دوبارہ جنوری کے آخری ہفتے میں یا فروری کے پہلے ہفتے کے اندر یہ دوبارہ ایک ملاقات جو ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق یہ کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ طے نہیں ہوا ہے. یہ صرف ڈسکشن ہوئی کہ ہاں جی دوبارہ ملیں گے جی, ہاں جی بالکل مل گئے بس, لیکن ڈائری کے اندر جو ہے وہ کسی نے لکھا نہیں ہے کہ جناب یہ فلاں ملاقات اتنے بجے فلاں جگہ کے اوپر, ایسی کوئی چیز جو ہے وہ اب تک نہیں ہوئی ہے. اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی ہے, تلخیوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے, کوئی غصہ نہیں تھا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا, کوئی بحث مباحثہ نہیں تھا, ایک کارڈیل طریقے سے عزت دار طریقے سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. اچھا میں اس کے اندر وہ جو ایک دونوں سائڈز کی جانب سے جو نا ایک بڑا وہ ہوا جی عمران خان مافیا منگتا پہ ہے, دوسری سائڈ کے اور نہیں جی اسٹیبلشمنٹ مافیا منگتی پئی ہے, ایسا کوئی چکر ہی نہیں تھا. دونوں سائڈز میں سے کوئی ایسا چکر نہیں تھا. دونوں سائڈز نے ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہوئے, ایک دوسرے کی ڈومین کو رسپیکٹ کرتے ہوئے جو ہے یہ ملاقات کی ہے. اب ظاہری بات آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جناب بیرسٹر گوہر سے ملاقات کریں, بیرسٹر گوہر کیا دے سکتے ہیں؟ بس سوال یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر ہی کو عمران خان صاحب نے چیئرمین بنایا ہوا ہے, عمران خان صاحب نے انہیں نامنیٹ کیا ہوا ہے نا, اور وہ ہی از دا بیسٹ بیٹ کہ وہ اس وقت جو ہے وہ یہ چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ کھول سکیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس میں سے پلس پوائنٹ کیا ہے وہ یہ ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اب آپ اس کو برا کہیں, آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ادھر بہ کے جو ہے ایڈے تسی ہیمن بندے ہو تو فنے خان بندے ہو, ادھر جا کے اسی ملاقات کر دو, یا اس کو ایک وہ جو ایک ٹپکل ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے یہ ادھر جا کے پیر پکڑتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. نہ میں یہ اس قسم کی جو ہے وہ یہ نیم کالنگ کروں گا کہ جاؤ جا کے پیر پھاڑ دیں, نہیں یار بھائی, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ بات ہوتی ہے, نون لیگ بھی کرتی تھی, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب نون لیگ بات کرتی تھی تو اس وقت یہ لوگ جا کے کہتے تھے وہ ڈکی میں چھپ کے جا رہے ہیں, یہ گاڑی کی ڈکی میں چھپ کے جاتے ہیں,
تو چھپ چھپا کے ادھر بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. بیرسٹر گوہر نے پہلی ملاقات کا انکار کر دیا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی نہیں ہوئی, 24 گھنٹے بعد مان گئے کہ ہاں جی ہوئی ہے. اب اس کو کیا کہا جائے؟ یہ کہا جائے کہ جناب آپ بھی ڈگی میں چھپ کے گئے تھے, آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس ریلیز آئی تھی اس میں سے بیرسٹر گوہر غائب تھے, ان کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا, جبکہ وہ میٹنگ میں موجود تھے. اور بعد میں پتہ لگا کہ جناب ان کے کہنے کے اوپر ان کا نام بیچ میں سے نکالا گیا تھا کہ میرا نہ کاٹ دو بچوں. کیوں بتائیں نا, بتائیں آپ کس کس سے ملتے ہیں. سو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, میں ریالٹی چیک ایک ذرا دینا چاہ رہا ہوں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہوتی ہیں ملاقاتیں, یہ کمیونیکیشنز ہوتی ہیں, اس میں کوشش کی جاتی ہے اسپیس نکالنے کی. لیکن اب اس کے بعد مطلب یہ اس ملاقات کے بعد جو ایک ہفتے کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا, وہ ایکچولی اس برج کو بڑھا رہی ہیں. وہ دونوں کی جو قریب آنے کی جو ایک کوشش تھی اسے ذرا تھوڑا سا دھچکا پہنچا رہی ہے. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جنید اکبر کی نامنیشن کا مطلب ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ احتجاج دوبارہ ہو. اچھا, یہ جو سڑکوں والا احتجاج ہے نا, اس سے پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اسٹیبلشمنٹ کی نظروں کے اندر بہت خراب ہوتی ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ بات کہتی ہے کہ جناب یہ جو سلسلہ ہے نا, یہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کرنے کا, چیزوں کو روک دینے کا, یہ ناقابل برداشت ہے. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کا اپنا رائٹ ہے, ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو روک تو نہیں سکتے, یہ تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. دوسرا, عامر الیاس رانا صاحب نے بھی ایکچولی اس کا اپنی ٹویٹ کے اندر ذکر کیا کہ جی خاموش رہنے کا کہا گیا کہ جی آپ اتنی دیر خاموش ہو جائیں, لیکن اسے جو ہے وہ انکار کر دیا گیا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس معاملے کو اتنا آگے لے جا چکے ہوئے ہیں, ٹسل لڑائی جھگڑا اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب یہاں سے دونوں سائڈ کی طرف سے اگر 2 قدم بھی پیچھے ہٹائے گئے تو ان کی پولیٹیکل پوزیشن جو ہے وہ ڈینٹ ہوتی ہے, وہ ہٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ چل نہیں رہے. خیر بہرحال اب اگر دوبارہ ملاقات ہوئی, دوبارہ ڈیٹیلز انشاءاللہ اگر ہمارے پاس آئیں تو وہ بھی کبوتر کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے. دوسرا جناب, حکومت کی جانب سے اس طرح لگ رہا ہے کہ اپنے پاؤں پہ جو ہے خود کلہاڑی مارنے کا جو ہے, ایک ہوتا ہے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا, ایک ہوتا ہے پاؤں کلہاڑی پہ مارنا. یہ میرے خیال میں حکومت کی جانب سے پاؤں کلہاڑی پہ مارا جا رہا ہے, اور وہ ہے جناب پیکا ایکٹ کے حوالے سے, جس کا بل جو ہے وہ آج سینٹ سے بھی منظور ہو گیا, اور اب جو یہ ایکٹ میں تبدیل ہو جائے گا جیسے ہی آصف علی زرداری صاحب کے پاس اس سے بھیجا جائے گا, اور اگر انہوں نے سگنیچر کر دیے تو یہ منظور ہو جائے گا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جماعتیں, وہ سیاستدان جو اپنے آپ کو بہت زیادہ جمہوری سمجھتے تھے, انہوں نے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. یہی نون لیگ, یہی پاکستان پیپلز پارٹی جو ویسے جو ہے وہ یہ ایکٹ کرتی ہے کہ جناب ہم سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن کوئی نہیں ہے, انہوں نے اس پیکا ایکٹ کے ذریعے جو ہے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں آزادی اظہار رائے کی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں, ذرا تھوڑا سا آپ کو صرف انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے ایکچولی پرابلم کیا ہے, حکومت کی جانب سے ایکچولی پرابلم کیا ہے. یہ 18 صفحات کا یہ پیکا ایکٹ ہے, اس کو میں نے بیٹھ کے پورا اس کو اسٹڈی کیا ہے. 2-4 اس کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں. ایک تو جناب اس میں جو ایک اتھارٹی بنائی گئی ہے اس حوالے سے, اس اتھارٹی کا جو نام ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جو یہ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے, اس کا نام ہے جناب سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی. بالکل جس طرح پیمرا انہوں نے بنایا ہوا ہے نا, اسی طرح یہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی, اس نام سے یہ اتھارٹی جو ہے بنائی گئی ہے. اس میں جو لوگ ہیں, اس کا چیئرمین جو ہے وہ نامزد کیا جائے گا, اور اس کے اندر جو ہے وہ 8 مختلف افراد جو ہیں وہ نامزد کیے جائیں گے, جس میں چیئرمین پیمرا شامل ہوگا, اس میں چیئرمین پی ٹی اے شامل ہوگا, اس میں سیکرٹری داخلہ شامل ہوگا, اور اس میں ایک جرنلسٹ شامل ہوگا, ایک جرنلسٹ. اب آپ صرف اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ جو ایکٹ یا جو یہ اتھارٹی آپ بنا رہے ہیں جس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ ایکچولی جرنلسٹ کے اوپر پڑے گا, وہ ایک جرنلسٹ, اور وہ بھی حکومت کی جانب سے نامینیٹڈ ہوگا, وہ بھی حکومت کی جانب سے نامینیٹڈ ہوگا. تو آل دا نمبرز آر ان دا گورنمنٹس فیور. اچھا, اس کے بعد جب یہ بن جائے گا تو یہ جناب کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے حوالے سے اگر وہ اسے ریگولیٹ کرنے میں انکار کرتے ہیں, یعنی کہ فیس بک یا یوٹیوب یا ٹویٹر, اسے اگر وہ انکار کرتے ہیں یا ریگولیشن کے اندر حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کرتے, تو یہ اتھارٹی اسے بند کر سکے گی کہ نہیں جناب تجھے ایسے کام ہی نہیں کر سکتے, چلو جی دفتر بند کرو, دوڑ جاؤ ادھر. اچھا, دفتر تو ہوگا ہی نہیں تو انہوں نے دوڑنا ہی ہوگا. اچھا, اس کے بعد اور جو اس کے اندر ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب اگر کسی ویڈیو کے اوپر اعتراض ہوتا ہے, اعتراض کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ میں اعتراضات کیا ہیں وہ میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کے اندر جناب اس پلیٹ فارم کو کہا جائے گا کہ یہ ویڈیو یا یہ چیز آپ ریموو کریں, اور اگر وہ ان کو ریموو کرنے کے لیے جو ہے وہ 30 دن کا ٹائم جو ہے وہ دیا جائے گا, اور اگر وہ 30 دن کے اندر نہیں کرتے تو ایک اور ایکسٹینشن جو ہے وہ دی جائے گی. اب یہاں پہ پرابلم کیا ہے, یہاں پہ وہ ساری چیزیں بیچ میں سے نکل گئیں کہ جناب یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ چیز غلط تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے,
وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اب مثال کے طور پہ اس میں آگے چل کے میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا, اس میں پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ جناب غلط چیز جو ہے وہ غلط کیا چیز ہے, غلط کو آئیڈینٹیفائی کون کرے گا. سب سے پہلے تو جناب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اگر آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف کچھ بولا, ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے, فیصلہ کون کرے گا؟ یہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی فیصلہ کرے گا, چیئرمین پیمرا فیصلہ کرے گا کہ جناب آپ نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آپ نے بولا ہے؟ کون سی کمپیٹنٹ ایسی اتھارٹی ہے یہ جو آپ نے جو کمپیٹنٹ اتھارٹی بنائی ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف آپ نے بولا ہے یا نہیں بولا؟ اس کے بعد آگے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے پبلک کو جو ہے وہ اگر آپ نے پبلک کو انسائٹ کیا کہ جی آپ جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کریں. اب جو سول ڈس اوبیڈینس کی جو تحریک ہوتی ہے وہ تو پوری دنیا کے اندر چلی ہیں, آپ کے اندر بھارت میں بھی چل چکی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو مطلب آپ نہیں کہہ سکتے, آپ اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا کے اوپر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ آپ کر ریمیٹنسز کے حوالے سے جس طرح کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اگر ڈال رہی ہے تو یہ قابل گرفت جرم ہوگا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ نے پبلک کو انسائٹ کیا کہ آپ کسی حکومتی بلڈنگ کو جو ہے تباہ کر دیں, جس طرح پی ٹی وی کے ساتھ ہوا تھا یا کور کمانڈر ہاؤس کے ساتھ ہوا تھا, اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تو اس کے اوپر بھی آپ کو سزا ہوگی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے پبلک کو یا کسی پبلک کے کسی حصے کو جو ہے وہ ان کا کام کرنے سے روک دیا, آپ نے اگر ان کو کام نہ کرنے دیا, اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مثال کے طور پہ اگر کہیں پہ کوئی پولیس والا رشوت لے رہا ہے اور اگر کوئی جرنلسٹ جا کے اس سے روک لے کہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ, تو آپ نے نہیں روکنا, آپ کے اوپر الٹا کیس ہو سکتا ہے کہ بھائی جان آپ نے کام کرنے سے کیوں روکا ہے اسے. اچھا وہ تو بعد میں کہہ دے گا بھائی جان میں تو رشوت لے ہی نہیں رہا تھا اور یہ تو ایم ہی میرے پیچھے پڑ گیا, تو پھر صحافی کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں کام اپنا کرنا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس پوائنٹ سے مجھے کوئی اعتراض نہیں, انسائٹس ہیٹریڈ اینڈ کنٹیمپٹ آن ریلیجس سیکٹیرین اینڈ ایتھنک بیسس, کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آگے چلیں جہاں سے پرابلم ایریا کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی بات کی اگینسٹ ممبر آف دا جوڈیشری, آرم فورسز, مجلس شورا یعنی کہ پارلیمنٹ, قومی اسمبلی اور سینٹ, یا صوبائی اسمبلی کے کسی ممبر کے اگینسٹ, اگر آپ نے ان کے بارے میں کوئی بات کی تو وہ بھی قابل گرفت جرم ہے. اب میڈیا کے اندر جو ہے وہ آپ ان تمام اداروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. پاپا جونز کا ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا, ٹھیک ہے, وہ آپ کے سامنے, تو کیا اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ اگر ملک میں مارشل لاء لگانے کی کوشش کی جائے تو کیا کوئی جرنلسٹ جو ہے اس کو رپورٹ نہ کرے یا اس کو کنڈیم نہ کرے کہ نہیں؟ اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو مارشل لاء جو ہے وہ ایک مطلب آپ کے لکھا ہوا ہے ایک فیسلٹی ہے جو ہو سکتی ہے, جسے ملک کے اندر ڈکٹیٹروں نے استعمال کیا ہے, تو کیا نہ بولا جائے, اس کو روک دیا جائے؟ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ جی مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہوں گی, اگر اس کے اندر بڑے غور سے سنیے گا, یہ کتنی بچکانہ چیز ہے کہ اگر اس کے اندر اسپیکر نے یا چیئرمین سینٹ نے کسی کے کہے ہوئے الفاظ کو حذف کر دیا تو آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنا, آپ اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ انہوں نے حذف کر دیا. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بہت سے ٹیلی ویژن چینلز, یوٹیوب چینلز, وہ پارلیمنٹ کی اس پروسیڈنگ کو لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر ایک ممبر آف دا پارلیمنٹ کچھ بول دے, چلیں وہ بعد میں اس کو ایڈٹ کر کے تو بعد میں نکالا جا سکتا ہے, لیکن اگر ایک لائیو ٹرانسمیشن جا رہی ہے, اکثر اوقات تو اسپیکر خود اس وقت رولنگ نہیں دیتے. اگر کوئی گالی دے دیتا ہے یا کوئی نازیبا یا غیر پارلیمانی لفظ اگر بول دیتا ہے تو اسپیکر تو خود 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد جا کے رولنگ دیتے ہیں, تو اتنی دیر تک بندہ کا کیا کریں؟ یہ تو لائیو ٹرانسمیشن چلی گئی. سو وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ جس شخص نے بھی یہ پیکا کا ایکٹ بنایا ہے, مطلب حکومت کی پاؤں کے اوپر کلہاڑی مارنے والی بات ہے, جس کو خود میرے خیال میں جرنلزم کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اب صحافیوں کی جانب سے جو ہے شدید اس کے اوپر رد عمل پورے پاکستان میں دیا گیا, صحافتی تنظیموں کی جانب سے جو ہے آج اس کے خلاف احتجاج کیا گیا, لیکن حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے اسے کنڈیم کر چکا ہے, HRCP اس کو کنڈیم کر چکا ہے, یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان وہ اسے کنڈیم کر چکا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بیوقوفی ہے. لیکن پھنسا ہوا ہے یہ معاملہ کہ نہیں اس کو لے کے جانا ہے. اچھا میری کچھ حکومتی لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا سانو آپ نہیں پتا ہے ہو کی رہے, کیونکہ ایکچولی شاید اس کے کرتا دھرتا یا اس کے جنہوں نے اسے پیدا کیا ہے وہ شاید پاکستان کی قومی اسمبلی یا سینٹ میں موجود ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے اتنی جلدی کے ساتھ جو ہے یہ سارا کچھ منظور کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ڈسینٹ ہے وہ کوئی بھی حکومت وقت ہو, آج یہ حکومت ہے کل کو کوئی بھی حکومت ہو سکتی ہے. اس ایکٹ کے ذریعے
آپ کا موجودہ حکومت پہ کرٹیسائز کرنا، اس کے خلاف بولنا آپ نے تقریباً بند کر دیا ہے، تقریباً بند کر دیا ہے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو کسی چیز کے اوپر بھی مہر لگا کے آپ کو اٹھا کے باہر پھینکا جا سکتا ہے، آپ کو قید ہو سکتی ہے، آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ بڑا آسان طریقہ ہے نا، آپ نے کسی کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیا اگر آپ نے کہ جناب یہ فلاں بندہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یا کیا فضول قسم کی اس نے اسپیچ کی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ نے تو پرائم منسٹر کے خلاف بول دیا، یا آپ نے چیف منسٹر کے خلاف بول دیا، چلو جی تجھے فارغ ہے۔ دس از دا پرابلم۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔